ایک حدیث میں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اطیب ما اکلتم من کسبکم، سب سے پاکیزہ کھانا جو تم نے کھایا وہ تمہاری اپنی کمائی کا ہے۔ دوسری حدیث میں صحابہ کرام نے دریافت کیا اللہ کے رسول ای الکسب اطیب، کون سی کمائی سب سے پاک ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور، آدمی کے اپنے ہاتھ کی کمائی اور ہر وہ خرید و فروخت جو شرعی برائیوں سے پاک ہو۔ بخاری شریف کی روایت میں اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی محنت اور مزدوری کر کے ہی کھاتے تھے۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ نے رسولوں کو فرمایا پاک چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اس آیت کریمہ میں حلال کھانے کا جو حکم انبیاء کو دیا گیا ہے وہی حکم دوسری آیت میں مسلمانوں کو بھی دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، سورہ بقرہ میں کہا گیا ایمان والو جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے پاک چیزوں کو کھاؤ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسب حلال کو دیگر فرائض نماز روزہ وغیرہ ان کے بعد ایک فریضہ قرار دیا ہے۔ الفاظ حدیث یہ ہیں طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، روایت بیہقی شریف کی ہے۔ حلال کمائی کا طلب کرنا بھی فرض عبادتوں کے بعد ایک فرض ہے۔ جو لوگ کمانے میں حلال اور حرام کا خیال نہیں کرتے، جائز اور ناجائز سب جمع کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، ان کے لیے بڑی وعیدیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل الجنۃ جسد غذی بالحرام، بیہقی کی روایت ہے وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہو۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے 10 درہم کا ایک کپڑا خریدا اس میں 1 درہم حرام کمائی کا تھا، تو وہ کپڑا جب تک اس شخص کے بدن پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرے گا۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈالی اور فرمایا میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں اگر یہ بات میں نے حضور سے نہ سنی۔ سوچئے کیسی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ اس کے بعد بھی اگر ہمیں ہوش نہ آئے اور ہم حلال و حرام جائز و ناجائز کی تمیز کے بغیر کمانے کھانے میں لگے رہیں تو کیا ہم پر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد صادق نہ آئے گا جو بخاری شریف میں ہے یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام۔ حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کو اس کی بھی پرواہ نہ ہوگی کہ اس نے جو کچھ لیا ہے کمایا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ دوستو یاد رکھیے دنیا کی چند روزہ آرام کی خاطر آخرت کا ہمیشہ کا نقصان برداشت کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ ہمیں حلال کمائی کی فکر کرنی چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے۔ ہمارے پاس جو دولت آئے اس کو دیکھنا چاہیے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک حرام کمائی سود کا بہت رواج ہے۔ لوگوں نے مختلف حیلوں اور مختلف ناموں سے اسے جائز کر رکھا ہے۔ سود تو بہت بڑا گناہ ہے۔ سود خور کی اللہ تعالیٰ کی یہاں بہت سخت سزا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن قبروں سے اس طرح اٹھیں گے جیسے وہ شخص جسے شیطان نے لپٹ کر خبتی بنا دیا ہو۔ دوسری جگہ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اور سود کا جو بقایا بھی ہے اسے بھی چھوڑ دو اگر تم مومن ہو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اے ایمان والو سود بڑھا چڑھا کر نہ کھاؤ، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سودی معاملہ لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے ہر ایک پر لعنت بھیجی ہے۔ ایک حدیث میں ہے جان بوجھ کر سود کا 1 درہم کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔
دوسری حدیث میں گناہ کے اعتبار سے سود کے 70 درجے ہیں، ان میں سب سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ گھروں کی طرح بڑے بڑے ہیں، ان میں سانپ بھرے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ یہ ہے سود خوروں کا انجام، اس کی کمائی کا انجام جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک حرام کمائی ہے۔ لہذا ہم سب کو ہوش میں آنا چاہیے اور سچے دل سے توبہ استغفار کرتے ہوئے ہر طرح کی حرام کمائی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری نیتوں میں، ارادوں میں استحکام اور مضبوطی نصیب فرمائے، آمین۔